حلقہ بہادرپورہ اسمبلی کے کنٹسٹیڈ ایم ایل اے محمد وحید علی نے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی میں شمولیت حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور حلقہ حیدرآباد پارلیمنٹ کے امیدوار علی جناب اسد الدین اویسی صاحب کی گلپوشی کرتے ہوئے نظر آئے اور ساتھ ہی ساتھ بہادرپورے کے ایم ایل اے مبین صاحب کی بھی گلپوشی کرتے ہوئے نظر آئے۔ ان کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ سابقہ میں محمد وحید علی کا تعلق آل انڈیا مجلس انقلاب ملت میں تھا، جہاں پر انہوں اس پارٹی کی طرف سے اسمبلی انتخابات میں بہادرپورے کے کنٹسٹیڈ ایم ایل اے بھی رہ چکے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سابقہ میں اس سے پہلے مجلس بچاؤ تحریک سے بھی ان کا تعلقات رہا ہے۔ اس کے بعد اب آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین میں وہ شمولیت حاصل کرے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ محمد وحید علی تمام عوام سے گزارش کر رہے ہیں، بالخصوص حیدرآباد کی عوام سے گزارش کر رہے ہیں کہ 13 مئی 2024 کے دن آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ووٹ ڈالے اور پتنگ کے نشان پر ووٹ ڈال کر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو 5ویں دفعہ منتخب کرے۔ آپ کو بھی جانتے ہیں یہ جو جلسے منعقد ہو رہے ہیں تمام حیدرآباد شہر میں ہر حلقے میں عوام کے بیچ آ کر آپ سب کو اس الیکشن کی اہمیت کو بتانا مقصد ہے، تاکہ آپ سب لوگ اس الیکشن کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، کیونکہ یہ کوئی معمولی الیکشن نہیں ہے۔ یہ الیکشن ہندوستان کے مسلمانوں کا مستقبل طے کرنے والا الیکشن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ہندوستان میں جب سے مودی گورنمنٹ سینٹر میں آئی ہے ان کا سر دنیا میں ویسا ہوا، ساری طاقتیں مجبور ہو گئی اور ان کو گھٹ سے ٹیکنا پڑا۔ اللہ کے اس عذاب کے ذریعے انہی کے لوگوں کو، انہی کے گھر والے لاشیں اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے، آئے تھے بام لگائے، جماعت سے تبلیغی لوگوں کو الزام لگایا کہ کورونا کی وجہ سے پھیل رہا تھا، مگر اللہ نے اس میں بھی مسیحت کے ساتھ یہ ظاہر کیا کہ انہی کے ڈینے سے جس کو کورونا ہو رہا تھا انہی کے بلڈ سے ان کو جو ہے صرف کورونا کا علاج ہوا ہے۔ اس وقت میں بھی ہمارے ہندوستان کے پرائم منسٹر نے کووڈ کی جو میڈیسین بنانے والی کمپنیوں سے ایسے معاہدے کیے اور کروڑوں روپے ان سے جو ہے الیکٹورل بانڈ کے ذریعے اپنے اکاؤنٹوں میں جو ہے ڈال دیے۔ مودی جی نے کئی وعدے کیے، 15 لاکھ ہر ایک کے اکاؤنٹ میں ڈالنے کا وعدہ، ہر کسی کو نوکری دینے کا وعدہ، مگر وہ صرف جملے ہی ہے۔ ہمیشہ خود اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ یہ تو صرف جملے ہیں، یہ جملے والوں کا ساتھ ہم کو نہیں دینا ہے، یہ فرقہ پرست طاقتوں کا ساتھ ہم کو نہیں دینا ہے۔ بھائی ہم کو آپ کو اس الیکشن کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داری تو سمجھنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم خالی حضرت کی نیند اگر سوتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے آنے والے الیکشن میں آپ ووٹ ڈالنے کے حق کو بھی کھو چکے ہوں گے۔ یہ بات کو آپ کو بڑی سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ جس کے پاس بھی ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے ان کو 13 مئی کے دن بوتھ تک جا کر اپنی شہریت، اپنی جو ہندوستان کے شہری ہونے کا ایک ثبوت دینا ہوگا اور مسلمان ہونے کا ثبوت دینا ہوگا، اسد الدین اویسی کے محبت کا آپ کو ثبوت دینا ہوگا، کیونکہ جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صرف آپ کے اور ہمارے قائد نہیں ہے، وہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے، دلتوں کے، سب کے مظلوموں کے قائد ہے۔ جب پارلیمنٹ میں ایسے بل پاس ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں، مسلمانوں کی شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ایسے بل کو اگر کوئی لیڈر بڑی جرات کے ساتھ پارلیمنٹ میں اگر پھاڑ کے پھینک سکتا ہے تو وہ آپ کے اور ہمارے محبوب بھائی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی جنہوں نے وہاں پر پھاڑ کر
फेंक दिया और उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर अल्लाह अकबर के नारे लगाए। भाई आप समझिए, इसके लिए बहुत जरूरत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। तो आपको उनका साथ देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। 5 साल तक अगर सुकून चाहिए हिंदुस्तान में, अगर आप चाहते हैं इज्जत से आप सर उठा के जीना चाहते हैं, तो आपको वोटिंग बूथ तक जाकर अपना वोट का इस्तेमाल करना होगा। आप देख रहे हैं किस तरह से क्यों हमारी क़यादत यहाँ पर मजबूत है, हमारे एमएलए यहाँ पर मजबूत है, हमारे कारपोरेटर यहाँ पर मजबूत है, क्योंकि यहाँ पर मंदिर से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत है। तो भाइयों, आपको इस अहमियत को समझना होगा और घर से निकलकर अपनी माँ और बहनों को इलेक्शन बूथ तक ले जाकर इस चीज को जो बचाने के लिए, मस्जिदों को बचाने के लिए, मदरसों को बचाने के लिए, जो मुसल्लियों को जो तकलीफ दे रहे हैं उनको करारा जवाब देने के लिए आपको 95% ट्रेनिंग कर बताना होगा कि मुसलमान सोया नहीं है, जागा है, हम जिंदा कौम है। और जिंदा कौम का ये सबूत होता है कि वो लब्बैक कहती है जब मुसलमानों के ऊपर जो तकलीफ आती है, आवाज होती है। कब तक आप लोग सोते रहेंगे, कब तक रात गफलत की नींद में सोते रहेंगे। तो भाई 13 मई को आप कोई छुट्टी का दिन ना समझे, कोई जो हॉलीडे का दिन ना समझे और ये मत सोचे कि भाई किसी तरह से साथ तो जीती जाती है, हमारा वोट डालना कोई जरूरी नहीं है। नहीं भाई, जीत तो जाएंगे इंशाल्लाह, मगर परसेंटेज को बढ़ाना होगा, क्योंकि कई दुश्मन जमाते जो है आप देख रहे हैं, अमित शाह पूरे हिंदुस्तान में कोई सीट उनको चुपती नहीं है। हैदराबाद की एक ऐसी सीट, पार्लियामानी सीट है जहां पर अमित शाह आता है, योगी आता है, बड़े बड़े सेंटर के लीडर आते हैं, करोड़ों रुपया उस बंदरिया को देकर एक मैच फैला रहे हैं। आप देख रहे हो किस तरह से जो है बंदर का नाच कर रही है, मस्जिदों के ऊपर तीर का निशान कर रही है। वो मुसलमानों की तारीफ को नहीं जानती है, ना हम तीर से डरते हैं, ना तलवार से डरते हैं। जब वक्त आता है तो अपने सीनों को डरते हैं। तो मेरे भाइयों, आपसे यही बस कहना है, नौजवानों से, खास तौर से मेरी माँ और बहनों से